رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ قرآن کریم کی سورتوں میں سے ایک بہت اہم سورت سورہ یاسین ہے۔ چونکہ عام طور سے سورہ یاسین کا معمول ہوتا ہے، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ سورہ یاسین کی تشریح پڑھی جائے۔ ارادہ سورہ کہف کا تھا، چونکہ موجودہ زمانے کے حساب سے اور اس دجالی مغربی جو دور چل رہا ہے، اس دور کے حساب سے خیال میں یہ آ رہا تھا کہ سورہ کہف کو شروع کیا جائے۔ چونکہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں واقعتاً یہ ایک دجالی زمانہ ہے۔ اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ دجال آنے والا ہے، ابھی بہت دور ہیں، تو وہ آدمی دھوکے میں ہے۔ دجال کا آنا باقی ہے۔ دجال جو کلچر لے کر آئے گا، وہ کلچر میں ہم گلے گلے ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس کا ارادہ تھا، ایسے ہی تو نہیں فرمایا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورہ کہف پڑھو، دجال کے فتنے سے بچوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ کہف آنے والے زمانے کی صورت ہے۔ بہت گہرا رشتہ ہے سورہ کہف کا اور فتنہ دجال کا، اور بڑی دلچسپ اور بڑی سبق آموز صورت ہے۔ لیکن چونکہ بیچ میں رمضان مبارک بھی آ رہا ہے اور رمضان میں ہمارا سبق پڑھنے کا، ہم سب کا یہ جو سلسلہ ہے وہ موقوف ہو جاتا ہے، اس لیے پھر یہ معلوم ہوا کہ شاید ربط ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ان صورتوں کو لیا جائے جو صورت رمضان مبارک سے پہلے پوری ہو جائے۔ رمضان کے بعد اللہ نے توفیق دی تو سورہ کہف کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت تفصیل سے۔ یاسین شریف ہم سب کے معمولات میں عام طور سے ہوتی ہیں۔ متعدد حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بیان فرمائی ہیں۔ میں صرف ایک حدیث سناتا ہوں اور اس کی تھوڑی سی تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاسین کے بارے میں فرمایا قلب القرآن، کہ یہ جو سورہ یاسین ہے یہ قرآن کا دل ہے۔ حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح یہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر یاسین کو قرآن کا دل کیوں فرمایا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے متعدد صورتوں کی متعدد فضیلتیں بیان کی، اور آپ نے جس صورت کی جو فضیلت بیان کی ہے، اس فضیلت میں اور اس صورت کے مضمون میں بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ مثلا میں نے ابھی مذاکرے کے طور پر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ دجال کے فتنے سے تم بچ جاؤ گے۔
تو یہ کوئی منتر نہیں ہے کہ سورہ کہف پڑھوں گے تو بچ جاؤں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت گہرا رشتہ ہے سورہ کہف میں اور فتنہ دجال میں، بہت گہرا رشتہ ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یاسین کو قرآن کا دل فرمایا ہے تو کوئی گہری مناسبت ہے، بہت گہری. حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی توجیہ سنیے، دل خوش ہو جاتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اصل میں جس طریقے سے انسان کی باڈی میں دل ہے کہ اگر وہ دل ٹھیک ہو گیا تو انسان کا پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا کہ تمہارے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو گیا تو بدن صحیح ہو گیا، اگر وہ ٹکڑا بگڑ گیا تو پورا بدن بگڑ گیا. اور آپ نے اخیر میں فرمایا الا وہی القلب، لوگوں سن لو وہ دل کا ٹکڑا ہے، قلب. تو حضرت الامام غزالی فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان کے بدن میں اہمیت دل کی ہوتی ہے کہ اگر وہ دل ٹھیک ہو گیا تو انسان کے بدن سے پھوٹنے والے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے. اگر اس دل میں تقویٰ ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، گھمنڈ نہیں ہے، کھوٹ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے انسان کے بدن سے پھوٹنے والے اعمال بھی ایسے ہی ہوں گے، تواضع والے، انکساری والے، عبدیت والے، چھوٹے پن والے. حضرت الامام غزالی فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس صورت میں سورہ یاسین میں جو مضمون اللہ نے بیان فرمایا، جو ٹاپک یہاں بیان کیا گیا ہے بار بار، فرمایا وہ آخرت کا مضمون ہے، وہ اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کا مضمون ہے، وہ جنت اور جہنم کا مضمون ہے. فرمایا جس طرح یہاں جس کا دل صحیح ہوتا ہے اس کا پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، فرمایا یاسین کے مضمون میں یعنی قیامت میں جہنم کے بارے میں، جنت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اس کی پوری زندگی ٹھیک ہوگی. اللہ، یہ مناسبت فرمائی حضرت الامام غزالی نے کہ یاسین میں بیان کیے ہوئے مضمون پر اگر کسی انسان کا یقین مضبوط ہو جائے، چونکہ آخرت کا خوف ہی وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی کو ٹھیک گزرواتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے آخرت. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی محنت صحابہ کے آخرت کے یقین پر کی. وہ ٹھیک ہو گیا، صحابہ کی پوری زندگی ٹھیک ہو گئی. ورنہ کون بچائے گا چیٹ جی پی ٹی کے زمانے میں یہ پوچھ رہا ہوں. لاکھوں کے اسکیم ہو رہے ہیں، میں کسی کا بھی ویڈیو بنا کے ڈال سکتا ہوں، مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن اگر آخرت کی یاد ہوگی میں نہیں کروں گا. آخرت کی یاد کے بغیر سماج قسم خدا کی نہیں سدھر سکتا. اصلاح معاشرہ میں پہلا وشے ہے آخرت کی یاد. جس سماج کے لوگوں میں آخرت کی، جنت کی، جہنم کی یاد، میں بار بار لفظ بول رہا ہوں، عقیدہ نہیں، یاد. عقیدہ تو سب مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن پڑھی ہے جنت کہیں کونے میں، پڑھی ہے دوزخ کہیں کونے میں، اللہ دیکھ رہا ہے سب کہتے ہیں. مارکیٹ میں کہا جاتا ہے، ڈیل کے وقت کہا جاتا ہے. یاد رہے یہ مقصود ہے. آخرت، جنت، جہنم پکڑ لے ہم کو. کوئی جھوٹا بولنے سے پہلے پکڑ لے کہ نہیں بھائی اس کا حساب دینا ہے، سوچ کر بولو. یہ حضرت الامام غزالی فرماتے ہیں یاسین کے بارے میں کہ آخرت اور جنت اور جہنم پر جس کی یاد مضبوط ہوگی اس کی زندگی ٹھیک گزرے گی. ورنہ تو لوگ سی سی ٹی وی کو بھی ہیک کریں گے. یہ چیز ہے جو مضبوط بناتی ہے انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دل بنایا، ساری زندگی ٹھیک ہو گئی صحابہ کی. آج کے زمانے میں سب سے کم محنت دل پر ہے، سب محنت باڈی پر ہے. والدین بھی سب سے زیادہ محنت اپنے بچوں کے باب میں کپڑوں پر کرتے ہیں کہ یہ کرتا پہننے کا شوقین رہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. جنت یاد آئے بھائی، یہ فکر پلانی چاہیے.
یہ نہیں کہ مکتب میں مول صاحب نے پڑھا دیا جنت حق ہے جہنم حق ہے، یہ کافی نہیں ہے، ضروری ہے، کافی نہیں ہے۔ بچہ کسی کو تماچا مارے تو اس کو یہ ڈر ہو جہنم کا، یہ ہے یاسین۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قلب القرآن کا، یہ قرآن کا دل ہے۔ عجیب۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے آسان ترجمہ قرآن میں یہ لکھا کہ چونکہ اس میں عقائد کو بیان کیا گیا ہے، عقائد تو دل ہیں، اس بنا پر یہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ یاسین اور اس جیسے بہت سے الفاظ ہم نے بار بار پڑھا کہ یہ حروف مقطعات میں سے، اس کا معنی یا تو یہ کہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم، یا اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، امت کو اس کا معنی نہیں بتایا گیا۔ صاحب جلالین نے اس کی تفسیر فرمائی واللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اس کی مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ بھی ایک امتحان ہے کہ تمہیں سمجھ میں آتا ہے اسی کو مانتے ہو، کہ جو سمجھ میں نہیں آتا اس کو بھی مانتے ہو۔ اسلام تو اسی کا نام ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ والقرآن الحکیم، سب سے پہلے شروع کی 2-3 آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ذکر فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے، اور عربوں کے حالات کا کچھ ذکر فرمایا ہے۔ والقرآن الحکیم، قرآن کی قسم۔ اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے اس کا مطلب اللہ اس کو گواہ بناتا ہے۔ دیکھو فرق ہے، اچھی طرح اس مضمون کو سمجھیے۔ انسان جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز انسان سے بڑی ہے۔ مثلا انسان کہتا ہے اللہ کی قسم، اس کا مطلب وہ اپنے سے بڑے ذات اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، لیکن ظاہر بات ہے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ اگر کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز اللہ سے بڑی ہے۔ مثلا اللہ قسم کھاتا ہے والتین والزیتون، انجیر کی قسم، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انجیر اللہ سے بڑا ہے۔ عجیب بات، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مقالات شبلی میں لکھی کہ اللہ اس چیز کو گواہ بناتا ہے، گواہ بناتا ہے۔ یہاں والقرآن، قرآن کی قسم، یعنی اے میرے بندوں اگر میری حقانیت چاہیے قرآن پڑھو، یہ قرآن گواہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، یہ نبی ہے اس پر قرآن گواہ ہے۔ والقرآن، قرآن کی قسم۔ اور اس قرآن کی ایک بہت عظیم صفت بیان کی، قرآن کریم میں متعدد صفات بیان کی گئی۔ کہیں فرمایا گیا القرآن المجید، کہ قرآن بزرگی والا ہے، کہیں فرمایا القرآن المبین، کہ یہ صاف صاف بتانے والی کتاب مبین، صاف صاف بتانے والی یہ کتاب ہے۔ یہاں پر قرآن کریم کے باب میں ایک صفت ذکر فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ بندوں اور بندیوں یہ جو قرآن ہے یہ قرآن حکمت بھرا ہے، حکیم ہے۔ اس کے ایک ایک حکم میں یہ جو زندگی گزارنے کا راستہ بتاتا ہے اس میں بندوں اور بندیوں تمہاری بھلائی ہے، تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ ہے القرآن الحکیم۔ قرآن نے کہہ دیا کہ سود کی وجہ سے مال گھٹتا ہے اور زکوٰۃ کی وجہ سے مال بڑھتا ہے، تو بس سمجھ میں آئے یا نہ آئے بات ایسی ہے۔ حالانکہ سود میں مال آتا ہوا دکھتا ہے، زکوٰۃ میں مال جاتا ہوا دکھتا ہے، لیکن قرآن نے فرمایا کہ سود سے گھٹتا ہے زکوٰۃ سے بڑھتا ہے، تو بس اس پر سکہ لگ گیا کہ بات یہی ہے۔ یہ ہے حکیم، سمجھداری والی کتاب ہے۔ اللہ کیا صفات ذکر کی ہے قرآن کی۔ حکیم تو اسی کو کہتے ہیں نا۔ دوائی بیچنے والوں کو حکیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں دوائی بیچنے والے بہت سمجھدار ہوتے تھے، اتنے سمجھدار ہوتے تھے وہ کہ اگر کوئی دوائی لینے جاتا تھا اور آواز دیتا تھا کہ حکیم صاحب، تو حکیم اتنے سمجھدار ہوتے تھے اس زمانے میں کہ وہ آواز کی وجہ سے سمجھ جاتے تھے کہ اس کو کیا بیماری، اور وہ دوائی لے کر نیچے اترتے تھے کہ لو آپ کو یہ بیماری ہے۔ آج تو ڈاکٹر کو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ ہو رہا ہے۔ والقرآن الحکیم، تو حکیم کا مطلب سمجھدار۔ اللہ حکیم ہے، اللہ بندوں کے ساتھ جو کرتا ہے اس میں بھلائی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ حکیم ہے۔ تو اللہ نے جو قرآن اتارا وہ قرآن بھی حکیم ہے۔ سمجھدار آدمی بات بھی سمجھداری والی ہی کرے گا۔ جب اللہ حکیم ہے تو اس کا اتارا ہوا قرآن بھی حکیم ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان
جنہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے حکیم، کہ ایک سمجھدار انسان تھا لقمان، والقرآن الحکیم۔ اب بتائیے قرآن کو پڑھیں اور سمجھے بغیر کوئی سمجھدار بن سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں چاہے وہ سائنس میں ٹاپ کریں، وہ بدھو ہے، بالکل بدھو ہے۔ کیا ہو گیا آج کے لوگوں کو؟ سائنس پڑھاؤ سمجھداری آئے گی؟ نہ، بالکل نہیں۔ پڑھانا الگ بات ہے، ہماری سمجھداری نمبر 1 پر یہ ہے، جو قرآن سمجھتا ہے جتنا زیادہ، خدا پاک کی قسم وہ اتنا ہی بڑا عقل مند ہے۔ اس قرآن کی صفت ہے حکیم، اور جو ایسی چیزوں کو پڑھے گا وہ حکمت اس کے اندر آئی جائے گی، وہ خود سمجھدار بن جائے گا، وہ خود سمجھدار بن۔ اسی لیے اللہ والوں سے بڑھ کر حکیم اور سمجھدار کوئی نہیں ہوتا۔ عجیب بات ہے، صحابہ نے کون سی سائنس پڑھی ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن قرآن نے صحابہ کو حکیم بنا دیا، حکماء بنا دیا۔ بڑے سے بڑے لال بھجکڑ ان کے سامنے آتے تھے، پانی کم چائے تھے، بالکل لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی بڑے آدمی۔ صحابہ کو لگتا تھا کہ ہمارے پاس خزانہ ہے دنیا کا۔ آج عجیب بات ہے، اللہ اکبر، والی اپنے بچے کو مدرسے میں 9 سال پڑھانے کے بعد بھی یہ سمجھتا ہے، اور بچہ بھی یہ سمجھتا ہے میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں یہ تاثر ہے، آپ کمپیوٹر پڑھاؤ تو کچھ آئے گا، غلط نہیں ہے، اس کو کم سمجھ کر پھر اس میں لگانا یہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ القرآن الحکیم، سمجھدار اگر کسی انسان کو بننا ہے، وہ قرآن پڑھنا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے، کوئی طاقت اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی، اس لیے کہ اس میں سب ہے، والقرآن الحکیم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انک لمن المرسلین۔ اب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ایسا قرآن سناتے ہیں لوگوں کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جیب سے تو سناتے نہیں، آپ غیب سے سناتے ہیں۔ انک لمن المرسلین، آپ پیغمبروں میں سے، بھیجے ہوئے لوگوں میں سے، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ انسان کی اتنی بنیادی ضرورت ہے سیدھے راستے پر چلنا، کہ اللہ نے سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا، اور سورہ فاتحہ کی بنیادی دعا قرآن شروع کر رہا ہے وہاں سے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یعنی پہلی دعا جو اللہ نے انسان سے منگوائی، پہلی دعا الحمدللہ رب العالمین دعا نہیں ہے، تعریف ہے، الرحمن الرحیم تعریف ہے، مالک یوم الدین تعریف ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ دعا نہیں ہے، ایک ایگریمنٹ ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے۔ پہلی دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نے لکھا اپنے خطبات میں کہ یہ اتنی بنیادی چیز ہے کہ اللہ نے نہ جنت منگوائی، نہ پل صراط سے بچنا منگوایا، نہ آخرت کی نجات منگوائی، اللہ نے منگوایا صراط مستقیم۔ فرمایا اس لیے کہ اگر یہ صراط مستقیم ہے تو پل صراط سے بھی آسانی سے پار ہو جائے گا، آخرت بھی پار ہو جائے گی اور جنت بھی مل جائے گی۔ اللہ اکبر، صراط مستقیم۔ ہمیں احساس نہیں ہے بزرگوں، اس لیے کہ ہم نے ماں کی گود میں اس صراط مستقیم کو پایا ہے۔ ہمیں احساس ہوتا تب جب ہم مارے معاذ اللہ کسی دوسری جگہوں پر اپنا ماتھا ٹیکتے رہتے، تب ان کو احساس ہوتا ہے کہ کیا نعمت ہے یہ سیدھا راستہ۔ نکاح بہت سیدھا راستہ جو اسلام نے بتایا، حکومت اور سیاست بہت سیدھا راستہ جو اسلام نے بتایا، وراثت کی تقسیم بہت سیدھا راستہ جو اسلام نے بتایا، پانی پینے کا طریقہ بہت سیدھا راستہ جو اسلام نے بتایا، چھوٹے سے چھوٹے حکم سے لے کر بڑے سے بڑے حکم تک اسلام نے بالکل انسانوں کے لیے بالکل پرفیکٹ راستہ بتایا ہے، صراط مستقیم۔ یہ خالی دین نہیں، ہمارے دین کا ایک ایک حکم صراط مستقیم ہے، بالکل ایک ایک حکم، ایک ایک حکم۔
عجیب بات ہے یہ صراط مستقیم، ہزاروں صفحات لکھے جائیں، اگر کوئی دین کے ایک ایک حکم کے بارے میں صراط مستقیم کی تشریح ڈھونڈے، ایسا راستہ اللہ نے ہمیں دیا۔ ہر سماج والے شادی میں پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں، آپ بتائیے کیوں؟ ان کو شادی کا طریقہ صراط مستقیم والا نہیں ملا، اللہ کی توفیق سے ہمیں دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو خالی صراط مستقیم ہمارا دین تو ہے ہی، لیکن دین کا ہر حکم، نماز کا طریقہ دیکھو تو صراط مستقیم، زکوٰۃ کا نظام دیکھو تو صراط مستقیم۔ کیا بتاؤں آپ کو، کہاں تک میں اس جملے کی تشریح کروں کہ اعلیٰ صراط مستقیم، ایمان لائے بغیر نہ رہے کوئی، چاہے وہ کوئی غیر مسلم ہو، اگر وہ اس کو پڑھ لیں کہ ہمیں اللہ نے کیسا دین دیا ہے، بالکل سیدھا اسٹریٹ فارورڈ راستہ ہے یہ، اللہ ہمیں اس کی قدر دیں۔ ورنہ اس زمانے میں اسی صراط مستقیم میں جو بہت سیدھا راستہ ہے، اس میں ٹیڑھاپن نکالنے کی بہت کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہر جگہ اسلام پر ایسے حملے کیے جا رہے ہیں، ایسے سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ بہت سے مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ ہمارا یہ دین سیدھا ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں میں، پوچھئے کالج میں پڑھنے والے لڑکوں اور لڑکیوں سے، یہ دین سیدھا نہیں بتایا جاتا، ان کو یہ دین ٹیڑھا بتایا جاتا ہے کہ یار یہ کیا تمہارا اسلام ہے۔ بچیوں کو یہ کہا جاتا ہے یہ کیا تمہارا اسلام ہے، ہر وقت برقع برقع برقع۔ جو برقع صراط مستقیم تھا، سیدھا راستہ تھا، عافیت کے لیے تھا، عزت بچانے کے لیے تھا، اس کو آج کیا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ غیر مستقیم، یعنی الٹا بتا کر پیش کیا جاتا ہے۔ آپ بتائیے، یہ اس زمانے کی بیماری ہے۔ اب اگر کسی کو برقعے کے اور پردے کے بارے میں شک آ گیا، وہ مسلمان رہے گا؟ یہ ہے یہ دور۔ ہمیں خود بھی اس پر ایمان لانا چاہیے کہ اعلیٰ صراط مستقیم، کہ ہم دنیا کے سب سے بہترین دین پر جی رہے ہیں، اور ہم ہمارے بچوں کو بھی یہ پلانے میں کامیاب ہو جائیں کہ بیٹا سب سے صاف ستھرا دین اگر کوئی ہے تو یہ دین اسلام ہے۔ فخر ہو مسلمان ہونے پر۔ اللہ بچائے، آج مسلمانوں کو اکثریت وہ ہیں جن کو اپنے مسلمان ہونے پر شرم آ رہی ہے۔ ہم کون سی گھرانے میں پیدا ہو گئے؟ یہ پردہ، ٹی وی مت دیکھو، حرام مت کماؤ، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ ہے آج کا مزاج۔ اعلیٰ صراط مستقیم، ایسے ہی نہیں فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، میں راضی ہوں۔ سوچئے ذرا، رضیت باللہ رب۔ اس لیے ہمیں بھی اس کا احساس ہونا چاہیے جو اللہ نے فرمایا کہ سیدھے راستے پر ہے۔ ہمیں جو دین ملا ہے اس سے خوبصورت ترین نظام کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ خالی ایک مذہب نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کے بنانے والے شفیق پروردگار نے ہمیں یہ راستہ دیا ہے، اس وجہ سے یہ سیدھا ہے۔ وہ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، اس لیے اس دین میں مرد کی بھی رعایت ہے اور عورت کی بھی رعایت ہے۔ علی صراط مستقیم، اس کی اور تشریح میں انشاءاللہ سورہ کہف میں کروں گا، اس لیے کہ وہاں بھی قیماً سیدھا ہے، ایوجن ٹیڑھا نہیں ہے۔ عجیب، آپ دیکھیے اس زمانے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس زمانے میں دین میں سے کمزوریاں نکالی جا رہی ہیں، دین میں سے۔ اب پڑھنے والے کو یہ شک ہوتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں سیدھے راستے پر، شک ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم جب 15-16 سال کے ہوئے، اب جانتے ہیں ان کے والد نے ان کو کیا کہا؟ اتنا بڑا باپ، اتنا سمجھدار بیٹا جو 16 سال کی عمر میں تو عالم بن گیا تھا، حضرت کے ابا نے ان کو کہا بیٹا تمہیں کچھ کتابیں بتاتا ہوں، یہ پڑھو،
اسلام کو سمجھ کر پھر سے قبول کرو. اللہ غور کیجیے آپ, اسلام کو سمجھ کر پھر قبول کرو, اور کوئی سوال ہو مجھے کرو اسلام کے بارے میں. اب مثلا میں آپ کو صرف ایک مثال, یہ میں بالکل باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صراط مستقیم کی تشریح کر رہا ہوں. اس زمانے میں کہاں کمیاں آ رہی ہیں. مثلا اس صراط مستقیم کو کیسے ٹیڑھا بنا کر پیش کیا جاتا ہے, میں وہ بتا رہا ہوں. مثلا کہا جاتا ہے کہ تمہارا اسلام سیدھا نہیں ہے, ظلم کر رہا ہے. اب ان سے پوچھا جائے بھائی کیسے ظلم کر رہا ہے, وہ کہتے دیکھو تم, بہن کو ایک حصہ ملتا ہے, بھائی کو ڈبل ملتا ہے. کیا کریں گے ہم اگر اسکول میں میرے اور آپ کے نوجوان ساتھیوں سے کسی نے یہ سوال ایک کر لیا تو کیا اس کو اسلام کے بارے میں شک پیدا نہیں ہوگا؟ آپ بتائیے. ہمیں ضرورت ہے ہم اسلام کو سمجھیں پھر سے. یاد رکھو, مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی صرف مسلمان نہیں بن جاتا ہے. یہ بات وہاں منظور صاحب نے اسلام کیا ہے نام کی کتاب میں لکھی ہے. ہمیں اسلام کو سمجھ, ہم سے اگر کسی نے یہ سوال کیا ہم کیا کریں گے آپ بتائیے؟ وہ تو دماغ میں گھسے گا, اس کی بات تو صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو بھید بھاؤ کرتا ہے مردوں میں اور عورتوں میں, اس کے دماغ میں تو یہ آئے گا. اب وہ کہاں صراط مستقیم پر رہا, اس کے دل میں تو ٹیڑھا پن آیا نا, کچھ تو ہے. لیکن اسی آپ اندر جائیے, حکیم حکمت والی ہے نا یہ قرآن, جو کہتا ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے. عورت کو ہر جگہ سے پیسہ لینا ہے. عورت بیٹی ہے باپ پیسہ دے گا, بہن ہے بھائی پیسہ دے گا, بیوی ہے شوہر پیسہ دے گا, اور مرد کو ہر جگہ پیسہ خرچ کرنا ہے. اس لیے اسلام نے کہا کہ نہیں, اس کو تو ڈبل دو بھائی, اس کو گھر میں بھی دینا ہے, بہن ہو تو اس پر بھی خرچ کرنا ہے, بیٹی پر بھی خرچ کرنا ہے, اور مرد کو نا, اور عورت کو ایک دے دو, اس لیے کہ وہ ایک پڑا رہے گا, اس کے پاس سے کہیں جائے گا نہیں, اس کے پاس تو اور آئے گا. یہ بات ہر حکم کے بارے میں یہ ہے صراط مستقیم. اور فرمایا تنزیل, یہ اتاری ہوئی ہیں یہ قرآن کس کی طرف سے. سوچو تو صحیح, اللہ کیوں یہ سب باتیں ذکر فرما رہے ہیں؟ تاکہ بندے جڑ جائیں. تنزیل, یہ قرآن اتارا ہوا ہے العزیز, ایسے پروردگار کی طرف سے جو بہت زبردست ہے, ساری چیزیں اس کے تابع ہیں. الرحیم, اور یہ کیوں اتارا ہے؟ بندوں کو جکڑنے کے لیے, قید کرنے کے لیے نہ, اس کو ہم بندوں اور بندیوں سے پیار ہے. اور ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا جب کہیں جائے تو صحیح سلامت جائے اور صحیح سلامت واپس آئے. اس لیے ماں اس کو کچھ ہدایات بھی دیتی ہے. بیٹا دیکھو سڑک کے ایک طرف چلنا, بیٹا دیکھو بیچ میں مت چلنا, بائک فاسٹ مت چلانا. یہ کیا ہے؟ یہ ماں کی رحمت ہے جو بیٹے کو ہدایات دے رہی ہے. اللہ, یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں قدم قدم پر یہ بتا رہی, بندو یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو. تنزیل العزیز الرحیم. اور یہ کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ پیغمبر آپ آگاہ کریں, ڈرائے نہیں, آگاہ کریں, باخبر کریں اس قوم کو, یعنی عربوں کو بھی, اور عربوں کو واسطے سے پوری دنیا کو, جن کے باپ دادا کو آگاہ نہیں کیا گیا. یعنی ایک لمبا زمانہ ہوا ان میں نبی آئے ہوئے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تھے, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. فہم غافلون, اور یہ غفلت میں ہے. لقد حق القول علی اکثرہم, اور ان میں سے اکثر پر تقدیر میں یہ بات لکھی جا چکی ہے, ثابت ہو چکی ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے, یہ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن آپ اپنا کام کرتے رہیے. یہ ایمان نہیں لائیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے یہاں موجودہ زمانے کے حساب سے کہ بھئی جب اللہ نے پہلے ہی ان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان بیچاروں کا کیا قصور؟ اللہ لکھ دیتا تقدیر میں تو یہ ایمان لے آتے. بہت بڑا سوال ہے یہ, بہت بڑا, کہ بھئی قصور ان کا کہاں ہے؟ لکھا جا چکا ہے نا. اللہ ان کو مسلمانوں میں لکھ دیتا تو یہ مسلمان بن جاتے. اللہ نے ان کو کافروں میں لکھا تو یہ, دیکھو اچھی طرح یاد رکھو,
اس مسئلے کو سمجھو، ہم سب سمجھیں۔ مثلا کسی کلاس میں اگر کچھ طلباء بیٹھے ہوں اور ایک استاد جانتا ہے کہ یہ بالکل محنت نہیں کرتا، اور ایگزام آنے والی ہوں اور استاد نے پیپر میں لکھ دیا کہ بھئی زید نام کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ناپاس ہوگا، لکھ دیا، اور حقیقت میں ہوا ایسا کہ زید ناپاس ہو گیا، آپ مجھے بتائیے کیا لکھا تھا ٹیچر نے اس لیے ناپاس ہوا؟ کیوں ناپاس ہوا؟ استاد کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ محنت تو کرتا نہیں ہے، یہ ناپاس ہوگا۔ تو سوچو ذرا، جب استاد کو پہلے سے پتا چل سکتا ہے اس لیے کہ وہ 1 سال سے اس کے پاس پڑھ رہا ہے، تو اللہ جو انسانوں کا خالق ہے، اللہ ہمارے بارے میں پہلے سے نہیں جانتا ہوگا؟ تو اللہ نے لکھا ہے، اس کا مطلب اللہ جانتا ہے، لکھا ہوا بھی ہے لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ چونکہ اللہ نے لکھا تھا اس لیے ہم نہیں لائے، نا یہ ان کے کرتوت ہیں، یہ ہے لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے گلے میں توق ڈال دی۔ ایک مثال دے رہے ہیں اللہ کہ یہ ساری نشانیاں میری دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی میں اسی پر ختم کرتا ہوں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسا ہے جیسے گویا کہ ان کے گلے میں توق ہو، اور جب انسان کے گلے میں توق ہوتا ہے تو اس کو کوئی اس کی نگاہ، اس کا سر اوپر کی طرف اٹھا ہوا رہتا ہے، وہ آس پاس کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو وہاں یہ تو ایسے ہی ہے کہ اتنی ساری نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور فرمایا فہم مقمحون، ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہیں۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے سامنے آڑ لگا دی، ان کے پیچھے بھی آڑ کر دی، اور ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے۔ فہم لا یبصرون، کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ دیکھتے نہیں ہیں کا مطلب دیکھتے تو سب ہیں، لیکن چشم بصیرت، دیکھنا دل کا دیکھنا، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، قرآن کہتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمی القلوب، لیکن دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اسی لیے کوئی انسان اگر آنکھوں کے باوجود اللہ کی قدرت نہیں پہچان رہا، اللہ کی یاد نہیں حاصل کر پا رہا، تو قرآن کی نظر میں تو یہ عمی اندھا ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری قدرت کی اتنی نشانیاں پیغمبر دیکھ رہے ہیں، یہ عرب کے مکہ کے مشرکین اور یہ کافرین اور یہ سارا سب کچھ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو کچھ نظر ہی نہ آتا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی۔ بہرحال ان 2-3 آیتوں میں اللہ نے سب سے پہلے تو قرآن کی ایک صفت بیان کی، حکیم، اس کے بعد اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ بھیجے ہوئے ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ نبی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کا مقصد بتایا کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا کے انسانوں کو آگاہ کرو، باخبر کرو کہ صرف یہ دنیا نہیں ہے، اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے آخرت کی، وہ آگاہ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ کچھ لوگ، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو نبی ایمان نہیں لائیں گے، ان پر یہ بات ثابت ہو چکی، اور وہ اس وجہ سے کہ ان کے خود کے کرتوت ایسے ہیں کہ ان کی تقدیر میں ایمان نہیں ہے۔ وہی جیسے اللہ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اللہ نے ان کے مثال کے طور پر بھائی کوئی اللیگل اگر کاروبار ہو، اللیگل، حقیقت میں اللیگل، آج کل کی طرح نہیں، حقیقت میں اللیگل کاروبار ہو، اور اگر اس پر اسٹیمپ لگا دیا جائے کہ بھائی اب یہ نہیں کر سکتے تم، تو بتائیے یہ اسٹیمپ کس کے قصور کی وجہ سے؟ اس کاروباری کے قصور کی وجہ سے لگا ہے نا، اس کے کرتوت ایسے تھے کہ جس کی بنیاد پر یہ اسٹیمپ لگا۔ اگر وہ صحیح طور پر کاروبار کرتا تو جاری رہتا۔ تو اسی طرح جن بندوں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ معاذ اللہ ظالم نہیں ہے، ان بندوں کے دل میں خود طلب نہیں ہے، ان کی خود کی کچھ فکر نہیں ہے، وہ خود نہیں چاہتے ہدایت پر آنا، تو اللہ زبردستی تو ہدایت نہیں دیں گے۔ ان کے بارے میں کہا لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور جو آگے آیات ہے اس کی تشریح آئندہ پڑھیں گے۔ وصلی اللہ